لیکن اس سے نکلنے کا واحد حل یہی ہے کہ ہم مثبت سوچ کے ساتھ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے ایک اچھی سازگار فضا قائم کرتے ہوئے اپنے ملک کو اس مشکل سے نکال کر آگے لے جائیں. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بڑے بہادر لوگ ہیں, بڑے صبر والے لوگ ہیں, بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں, بڑے محنت کرنے والے لوگ ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی مہربانی اور عوام کی قوت پر بھروسہ کرتے ہوئے پاکستان جو ہے وہ ہر قسم کی مشکلات سے باہر نکلے گا اور آئندہ جو مستقبل ہے وہ بڑا تابناک ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو تمام چیلنجز سے عہدہ برا ہونے کی جو ہے وہ سکت اور ہمت دے, اور ہم سب مل کر, جس میں یہ سب کا ملک ہے, کسی ایک جماعت کا نہیں ہے, کسی ایک شخص کا نہیں ہے, کسی ایک گروہ کا نہیں ہے, تو یہ تمام 22 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ان کا آپس میں جو وہ رشتہ ہے محبت کا وہ قائم رہنا چاہیے. مہربانی. کہ اس وقت جو صورتحال دیکھ رہے ہیں, پیپلز جو نون لیگ ہے اور تحریک انصاف ہے اس نے پنجاب میں تنظیم سازی کا آغاز کر دیا پھر سے. رانا ثناءاللہ نے بھی اعلان کر دیا اور تحریک انصاف نے بھی. آگے آپ مسلم القریب الیکشن بھی ہیں. ایک تو پیپلز پارٹی کی آپ نے تنظیم سازی کرنی چاہیے گی, دوسری طریقے کہ عمران خان پہلے قومی اسمبلی چھوڑ کے چلے گئے تھے اور وہ پنجاب اسمبلی اور سی پی یو کو تعلیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, تو کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے ان کا؟ میں اپنے منصب کے حوالے سے شاید کوئی اس بارے میں بہت کھل کر بات نہ کر سکوں, لیکن ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کی طرح میری بھی یہ خواہش ہے کہ ملک میں استحکام ہو. اس ملک میں جب تک استحکام نہیں آئے گا, کیونکہ کوئی ملک بھی غیر یقینی کی کیفیت میں ترقی نہیں کر سکتا, معیشت تو چل ہی نہیں سکتی. پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ معاشی سٹیبلٹی. جب سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا, یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر جماعت کو یہ سوچنا چاہیے, جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ہمارے ملک کی جماعتیں ہیں, وہ اسی ملک کے ہیں, سب کو ملک سے ہمدردی ہے, سب ملک سے پیار کرتے ہیں. کرنا صرف یہ ہے کہ اب ایک دوسرے سے دست و گریباں ہونے کے بجائے ملک کا سوچنا چاہیے, اور اگر کسی کے پاس کوئی مشورہ ہے, اگر کسی کے پاس کوئی کسی مشکل کا حل ہے تو اس کو سامنے رکھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف تنقید کرنا, صرف کوئی کسی کی تضحیق کرنا یا کوئی گالی گلوچ سے تو معاملات خراب تو ہو سکتے ہیں, ٹھیک نہیں ہو سکتے. معیشت تو دارالمدار خاص کر جب کرنسی اور اس کی بات کی جائے اسٹاک مارکیٹ کی, تو اسپیکولیشن پر چلتی ہے. تو روز اگر کسی طرح کی اسپیکولیشن کسی پرابلم سے آئیں, ملک کے فالٹ ہو گیا, ملک کے فالٹ ہوگا یا ہونے جا رہا ہے, تو ایسے بندے کو پھڑ کے اسے اندر کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نہ کرے اس طرح کے الفاظ ادا کرنا بھی کفر. ملک میں اگر آپ غیر یقینی کی کیفیت پیدا کر دیں گے, لوگوں کا کانفیڈنس شیک کر دیں گے, لوگ جو ہیں وہ اعتماد جو ہے ان کا, اس کو اگر آپ گزند پہنچائیں گے تو یہ تو ملک دشمنی. پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر لحاظ سے نوازا ہے. مشکلات کس ملک کے سامنے نہیں آتی. تمام ممالک جو ہیں کسی نہ کسی دور میں انہوں نے مشکل حالات دیکھے, ان کا مقابلہ کیا, ڈیفیکلٹیز آئیں, مشکلات آئیں, پھر اس کو سرماؤنٹ کرنا ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ہاتھ پاؤں جو ہے وہ چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور یہ صرف تنقید کرنا شروع کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر لحاظ سے نوازا ہوا ہے. یہ مشکل اگر دن آئے بھی ہیں تو گزر جائیں گے. کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا ٹارگیٹ جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کا تھا وہ کرپشن کیسز ختم کرنے کے لیے وہ ہو گئے ہیں, تو اب آپ کا ایجنڈا تو مکمل ہو گیا ہے, تو اب اگلی الیکشن کے اندر کیا رکاوٹ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی ایک بڑا ایک دردناک ایک ہمارا ایک نظام کا حصہ ہے کہ ہم لوگ صرف الزامات لگاتے ہیں, خواہ وہ کیس ہوں, خواہ وہ میڈیا ٹرائل ہو, خواہ وہ کردار کشی ہو, تو ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے لگا دیتے ہیں. اب میں آپ کو اگر ایک کیسز کی مثال دوں تو آپ خود حیران ہو جائیں گے. اب دیکھیں کہ لیڈرشپ پر کیا کیسز بنتے رہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پر کیسز بنائے گئے اور پھر ان کیسز کا فیٹ کیا ہوئی.
आउटकम क्या निकली। इसी तरह मैं समझता हूँ कि कोई जमात ऐसी नहीं है कि जिस पर केसेस नहीं बने। और ये जो रवैया है कि आप मुखालफिन के चेहरे खराब कर दें, दागदार कर दें, उन पर इल्जामात की बारिश कर दें और उनको एक मीडिया ट्रायल करा दें उसका, देखें ना, यहाँ तो केस बाद में रजिस्टर होता है, पहले तो मीडिया ट्रायल होता है, तफ्तीश बाद में होती है, पहले अखबारात और टेलीविजन के ऊपर जो है वो तबसरे हो जाते हैं, अदालतें लग जाती हैं, बदनाम हो जाता है बंदा। उसके बाद आप 5 साल के बाद कोर्ट कहती है कि आपको बाइज्जत तौर पर बरी किया जाता है, तो क्या इज्जत छोड़ते हैं किसी की। तो आज मुझे कोई एक बंदा बताएं जिसके ऊपर इल्जामात नहीं है पाकिस्तानी सियासत में, एक कोई भी नहीं। इस वक्त तो जो मैं देखता हूँ सीन और स्क्रीन पर कोई बचा है, तो हम क्यों ऐसे करते हैं। ये एक रिवाज बन गया है कि दूसरे को आप इतना बुरा कहो कि शायद आपका चेहरा चमक उठे, दूसरे के चेहरे को दागदार कर दो, उस पर खराशें डालो, शायद आपका चेहरा कोई बेहतर नजर आना। ऐसा नहीं है, ये सब ने फिर उस गली में से गुजरना होता है। आज देखें कि इमरान खान साहब ने इल्जामात लगाए बहुत, हमने भी एक दूसरे पर लगाए, आज उन पर क्या क्या इल्जामात लग रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है खत्म होना चाहिए। अगर मुल्क ने तरक्की करना है, मुल्क में इस्तेकाम लाना है, अच्छी सियासत करनी है, खिदमत की सियासत करनी है, पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी सोचनी है, इस गंद से बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे बता दीजिएगा कि बीइंग द सीनियर लीडर ऑफ पीपल्स पार्टी, गिल साहब का जिमनी इलेक्शन भी हुआ, जिसके बाद गजारी साहब से जो है वो बिलावल हाउस के अंदर सब मीडिया वालों को बुला के उन्होंने बात की थी। उनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी को वाइप आउट करने में मियां नवाज शरीफ का बड़ा हाथ है, उन्होंने डीलिमिटेशन के अंदर बहुत ज्यादा बेकायदगी की। उन्होंने कहा था इसे दुरुस्त करेंगे। तो क्या आप आने वाले इलेक्शन से पहले इन बेकायदगियां पहले से हो चुकी दुरुस्त? देखिए, वैसे डीलिमिटेशन जो है ना जी, वो तो हुई भी है और होनी भी चाहिए, हर इलेक्शन से पहले होती है। अब एक मरहला बड़ा है सेंसस का। सेंसस